آپ کا جواب اس میں ہے کہ کس شخص کا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے. اس تعلق سے 3 احادیث ہیں. 3 احادیث نہیں، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن میں 3 احادیث پیش کروں گا آپ کے سامنے. بخاری کی حدیث ہے، مشکات میں ہے 1999. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ اور فریب کاری ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک شخص روزہ رکھے پھر وہ جھوٹ بولے، فریب کاری کرے، چغلی کرے، گالی دے، تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ روزہ رکھیں نہ رکھیں سب برابر ہے. تو روزے میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ جھوٹ فریب کاری سے تو خاص طور سے بچنا چاہیے. جھوٹ نہ بولیں، عبادت کریں زیادہ سے زیادہ روزوں میں. ان سب چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہ ہو آپ کے پاس کہ آپ جھوٹ بولیں، آپ چغلی کریں. ان سب کے لیے ٹائم ہی نہ ہو آپ کے پاس، اتنی عبادت میں مشغول ہو جایا کریں. دوسری حدیث ہے سنن دارمی کی، مشکات میں ہے 2014. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے صرف پیاس حاصل ہوتی ہے، اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں، قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں ان کے قیام سے جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جو روزے میں کرنے سے منع ہے. تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف پیاس حاصل ہوتی ہے ان کو، صرف ان کو بھوک لگتی ہے، بس اس کا کوئی اجر ان کو نہیں ملتا ہے. ان کے بھوکے رہنے پہ ان کو کوئی اجر نہیں ملتا ہے. پھر وہ روزہ عبادت نہیں کچھ اور بن جاتا ہے. اور اسی طرح قیام اللیل کرنے میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ نماز تراویح پڑھتے ہیں، ٹائم دیکھتے رہتے ہیں بار بار کہ کب چھٹی ملے، کب چھٹی ملے اس سے. تو ایسے تراویح سے بھی کوئی فائدہ نہیں. دل سے پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، تب اس پر آپ کو ثواب ملے گا، ورنہ ایسے تراویح پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تیسری حدیث ہے مسند احمد کی، یہ مشکات میں ہے 5331. یہ بہت ہی خطرناک حدیث ہے، بہت ہی زبردست حدیث ہے. دیکھیں بہت زبردست وعید ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے کہ ان کے روزے میں کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو شداد بن اوس سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس نے شرک کیا. جو شخص دکھلاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس نے شرک کیا. جو شخص دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اس نے شرک کیا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے. آپ روزہ رکھیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھیں، اخلاص نیت کے ساتھ روزہ رکھیں. صرف اور صرف اللہ کے لیے روزہ ہونا چاہیے. سب کو بتاتے نہ پھریں کہ میرا آج اتنا روزہ ہوا، میرا آج اتنا روزہ ہوا. صرف اور صرف اللہ کے لیے، بس اللہ کے لیے روزہ رکھیں. اسی تعلق سے سورہ انعام کی آیت ہے نا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. تو ہماری نمازیں اور ہماری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، بقیہ کسی کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ریاکاری نہیں آنی چاہیے ہماری نمازوں میں، ورنہ وہ شرک ہو جائے گا. حدیث کے صاف صاف الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے. اب آپ خود سمجھ لیں کہ ہم کو کس طریقے سے روزہ رکھنا ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کس طریقے سے صدقہ کرنا ہے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس طریقے سے صدقہ کرنا ہے. تو ان چیزوں سے بچیں، پرہیز کریں، تبھی جا کر ہمارا روزہ قبول ہوگا.